اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوگا بیسیکلی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ہم لوگ تو تقریباً سارے لوگ، میجورٹی جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم تو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور ان لیکچرز کا پرپس یہ ہے کہ ہم اللہ کی آیت دیکھیں تو صحیح اللہ کہہ کیا رہا ہے، کہ تاکہ ہم اس غفلت میں نہ پڑ جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ یونس 10 نمبر سورہ، اس کی 6 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک رات اور دن میں اختلاف ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں خلق کیا ہے اس کی آیتوں میں سے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اس دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا والذین ہم عن آیاتہم غافلون۔ جو اس دنیا سے راضی ہو گئے اور اس سے مطمئن ہو کر بیٹھے اور ہماری آیت سے غافل ہو گئے۔ تو ہم لوگ میجورٹی جو ہے وہ اس دنیا میں اتنے مشغول ہیں کہ اللہ کی آیت سے غافل ہو گئے۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ بتاتے ہیں، یا ہم لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک ماہم النار بما کانوا یکسبون۔ وہی ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے یا جہنم ہے بسبب اس کے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا۔ تو اگر ہم اللہ کی باتوں سے غافل ہوں گے تو ہمارا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب جو نہیں ہے ان کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں اگلی آیت میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم۔ تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لی، ان کو ان کے رب ان کے ایمان کی وجہ سے نعمتوں والے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی ہر یہی صدا ہوگی، اے ہمارے رب تو پاک ہے، اور ان کے باہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی ہوگی، اور ان کی صدا یا دعا کا اختتام اس بات پر ہوگا کہ تمام تعریف اللہ پالنے جہانے والوں کے لیے ہے، اور وہی ہے وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِم بِالْخَيْرِ لَقُضِیَ عَلَیْہِمْ أَجَلُہُم۔ اور جس طرح لوگ اپنی فلاح و بہبود جلد از جلد چاہتے ہیں، اس طرح سے اگر اللہ ان کے بدعمالیوں کے سبب برائی میں جلدی کرتا تو ان کی اجل کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ فَنَظِرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ مگر وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں سرکردہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو اگر توجہ نہیں دے گا تو دنیا میں آتا ہے، رہتا ہے، مر جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اور جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو یوں چلا جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں اس تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی پکارا ہی نہ تھا۔ یہ بہت کامن ہے، جب ہمیں مصیبت پڑتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں گے، ہم سدھر جائیں گے، لیکن جیسی ہماری تکلیف دور ہوتی ہے ہم دوبارہ بھول جاتے ہیں اس بات کو۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کی نظر میں ان کے اعمال زینت دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی آیات سے غافل نہ ہوں، اور کم سے کم سن تو لیں، اگر پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔